لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وساره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عجل الله تعالى فرجه الشريف روحه وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على دائم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد، فقد كتب مولانا الحسين عليه السلام: إن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري يهدكم سبيل الرشاد. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، خدا کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کرم ہے کہ اس نے یہ توفیق دیا کہ ہم ایک بار پھر سرکار سید الشہداء کا غم منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. ہزاروں لاکھوں کروڑوں احسان اور اس کا شکر ہے. آپ کی خدمت میں جو گفتگو جاری ہے، اپنی زندگی کو کربلا والوں سے قریب کرنے کے مقصد سے سرکار سید الشہداء کے ان خطوط کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. وہ خط جو اہل بصرہ کے نام لکھا ہے، وہ خط جو کوفہ والوں کے نام لکھا ہے، وہ خط جو حاکم مدینہ کے نام مکہ کے نام لکھا ہے. ایک بہت ہی مشہور خط جو آپ نے اکثر سنا ہے مصائب میں، وہ خط خود کربلا کے میدان سے امام نے لکھا ہے، اور جسے لکھا ہے وہ بھی بہت ہی عظیم ہستی ہے کہ خود خط بہت ہی مختصر ہے. جس خط میں امام نے لکھا ہے: من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، اور پھر لکھا ہے اس خط میں: فلا تبخل علینا نفسک یجازیک رسول اللہ یوم القیامہ. مختصر سا خط ہے، 3 جملے صرف لکھے ہیں. پہلا جملہ یہی ہے کہ حسین ابن علی کی جانب سے فقیہ کی جانب، ایک مرد فقیہ کے لیے ہے.
حبیب ابن مظاہر اس شخصیت کا نام ہے کہ جو مکمل طور پر اہل بیت اطہار علیہم السلام سے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے، عشق اہل بیت میں ڈوبے ہوئے تھے، صحابی رسول تھے، بہت ہی عظیم ہستی، غرق تھے محبت اہل بیت میں۔ چنانچہ جب یہ خط پہنچا ہے جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس تو جناب حبیب ابن مظاہر کی شخصیت صرف یہی ایک جملہ کافی تھا کہ ان کے وجود مبارک میں اندرونی آگ بھڑکی اور بالکل مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ عظیم ہستی ہیں جناب حبیب ابن مظاہر کہ جو اہل بیت سے جدا نہیں ہونا چاہتے، اور پھر عجیب بے قراری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کوفے میں ہیں، جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد تو اور زیادہ سخت ایام گزر رہے تھے۔ جیسے ہی یہ خط پہنچا ہے، اس خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، اور عجیب منزل ہے، ساتھ میں مسلم ابن اوسجا کو بھی لیا اور تیزی سے گئے۔ عشق و محبت حبیب ابن مظاہر اہل بیت اطہار بخصوص سید الشہداء سے اتنی زیادہ ہے کہ اپنے خط کا جواب نہیں بھیجا ہے، بلکہ جواب خط کے طور پر خود اپنے آپ کو پہنچایا۔ جو تیزی سے گھر سے نکلے، مسلم ابن اوسجا کو ساتھ لیا، اور پھر جس کیفیت میں کربلا میں پہنچے ہیں، سرکار سید الشہداء بی بی زینب کے پاس موجود تھے۔ گرد دکھائی دی، کچھ سیاہی دکھائی دی، محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے۔ پھر شہزادی نے پوچھا یہ 2 آدمی آ رہے ہیں، تو بتایا کہ ہاں تمہارے کہنے کے اوپر، یعنی شہزادی آپ نے جو کہا تھا اس کے مطابق مولا نے جو خط تحریر کیا تھا اس خط کا جواب آ رہا ہے۔ کون ہے؟ کہا حبیب ہیں اور مسلم ابن اوسجا ہیں۔ حبیب ابن مظاہر اسدی، مسلم ابن اوسجا دونوں آ رہے۔ شہزادی نے اسی وقت کہا میرا سلام حبیب تک کہیے گا۔ مولا استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، اور جب حبیب آئے استقبال کیا، اللہ اکبر، حبیب نے مولا کی خدمت میں پہنچ کر روبوسی کیا۔ مولا نے کہا کہ بہن زینب نے تمہیں سلام کہا ہے۔ حبیب رونے لگے، خوشی سے آنسو بہانے لگے، خاک کربلا کو اٹھا کے چہرے پہ ڈالا، کہا کہ شہزادی زینب نے مجھے یاد کیا ہے۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ سرکار سید الشہداء امام حسین کی نظر میں حبیب کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ ایسی شخصیت ہے حبیب ابن مظاہر کی۔ یہ حبیب ابن مظاہر کو یہ شخصیت، یہ جو اس منزل تک پہنچے ہیں، اس منزل تک پہنچنے میں ظاہر سے بات ہے کہ جو خط کے جواب میں خود پہنچ رہے ہیں اور جس طریقے سے مولا سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جو چیز انسان کے لیے اس خط کے ذریعے جو چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، وہ مل رہی ہے کہ کسی بھی انسان کی اس دنیا میں کامیابی کے لیے جو شے ضروری ہے وہ توفیق ہے، خدا کی جانب سے توفیق مل جانا۔ اس خط کا مضمون اور محتوی یہی ہے، حبیب اپنے آپ کو بچانا نہیں اور کچھ نہیں کہا، لا تبخل، یعنی کنجوسی نہ کرنا۔ اگر ڈکشنری اور لفظ کے لفظ ترجمہ کیا جائے تو کنجوسی نہ کرنا اپنے نفس کو ہمارے لیے، یعنی مقصد کہنے کا امام کا یہ ہے کہ روکنا نہیں اپنے آپ کو۔ اور پھر امام نے کچھ اور نہیں لکھا، صرف اتنا لکھا یجازی کا
تمہیں جزا کون دے گا؟ رسول اللہ دیں گے، وہ بھی کہاں دیں گے؟ قیامت کے دن دیں گے۔ اس منزل پر غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ سرکار سید الشہداء نے بلایا، حبیب کو یہ توفیق خدا کی جانب سے ملی کہ وہ قریب آ گئے۔ آئے نہیں آئے؟ نہ جانے کتنے ایسے انسان ہیں اس دنیا میں کہ جو ولی کی ولایت پر بلانے پر بھی نہیں آتے، اور یہ آ رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف امام نے اپنے اعجاز ولایت اور اپنے تاثیر ولایت سے حبیب کو اپنی طرف کھینچ لیا ہو۔ کربلا ایک ایسا مقام ہے، کربلا ایک ایسی جنگ ہے کہ جس جگہ پر یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے، یہاں پر کوئی کام امام نے اعجاز اور غیب کی قوت سے نہیں کیا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا تو ضرور کیا ہے، اپنا مقام جانتے تھے خدا کے نزدیک، دعا تو کیا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، امام نے دعا کیا ہے صبح عاشور۔ جو امام کی شان میں آ کے توہین کر رہا تھا، امام نے کہا اس کو میرا مقام دکھا دے پروردگار، اسی وقت جہنم واصل ہوا، آگ میں گرا۔ عبداللہ حوزہ، محمد ابن اشعث، جس کو اس زہریلے جانور عقرب نے کاٹا تھا، بچھو نے۔ تو امام نے بدعا جو کیا ہے ایسے لوگوں پہ جو توہین امامت کر رہے تھے، کہ ولایت الہی کی حقدار شخصیت کے بارے میں جو توہین کر رہے تھے، بدعا کیا ہے۔ لیکن پوری کربلا کی جنگ میں کہیں پر امام نے نہ غیب کی طاقت کا اختیار استعمال کیا ہے، اور نہ ہی اپنی اس ولایت الہیہ کا استعمال کیا ہے جو خداوند عالم نے انہیں دیا تھا، جن کے وجود سے وہ زمین باقی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ اعجاز ہے امام کا۔ حبیب آئے ہیں انسانی طاقت کی بنیاد پر، حبیب کے اندر وہ محبت جو خاندان اہل بیت سے پائی جا رہی اس کی بنیاد پر آئے ہیں، اعجاز نہیں دکھایا مولا نے۔ اور چنانچہ یہ توفیق ملی ہے تو حبیب کو، تو یہ خدا کی جانب سے توفیق آئی تو حبیب آئے ہیں۔ ورنہ تاریخ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جس کو امام نے بلایا اور نہیں آئے، بلایا ہے نہیں آئے۔ احنف بن قیس کو بصرہ میں باقاعدہ امام نے خط لکھا ہے۔ خط کا جواب کیا آیا؟ خط کا جواب مولا کی خدمت میں اس نے لکھ کے بھیجا ہے امام کے القاب اور نام کے ساتھ، فَاصْبِرْ فَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے حسین صبر کرو، انشاءاللہ اللہ کا وعدہ تو برحق ہے۔ توجہ فرمائیے، ہم اور آپ اگر خلوص کے ساتھ، اگر توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے میں فضائل اہل بیت اور مجالس اہل بیت اور احادیث اہل بیت پہ تھوڑی سی توجہ دے لیتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام حسین کا جواب کیسے دیا جائے۔ ذرا سوچیں کہ امام کے زمانے میں وہ امام کے، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ امام نے اپنے دشمن کو بلایا ہو کہ آ جاؤ، خط تو کسی چاہنے والے ہی کو لکھا ہوگا، تو کیا لکھ رہے ہیں؟ نہیں مولا فَاصْبِرْ، صبر کریں، فَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ یہ اچھا میں یہ سوچا تھا شاید کوئی اور جملہ ہے، نہیں یہی جملہ ہے، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یہی لکھا ہے اور نہیں کچھ، کہ جو شخصیت ولی خدا ہے اس کا جواب ایسے دیا ہے۔ نہیں آئے بھئی، عبید اللہ ابن حر جعفی، امام نے خود جا کے اس کے خیمے میں اس کو بلایا ہے کہ آؤ۔ یہ تاریخ موجود ہے، امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خیمے میں آ جاؤ، نجات مل جائے گی تمہیں خدا کی طرف سے، اگر تمہارے جو پرانے گناہ ہم سب بخشوا دیں گے، جبکہ تم نے ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے، بتایا امام نے کہ تم نے ہمارے باپ کے ساتھ کیا کیا ہے، تم نے صفین میں کیا کیا ہے، سب کچھ کہنے کے بعد امام کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، سب بخش ہو جائے گی، سب معافی مل جائے گی۔ کیا کہتا ہے؟ میری تلوار لیتے جائیے،
میرا گھوڑا لیتے جائیے۔ امام نے کیا کہا؟ امام خود گئے تھے بلانے، امام نے کیا کہتا ہے؟ میری تلوار لیتے جائیے، میرا گھوڑا لیتے جائیے۔ امام نے کہا میں خود تجھے لینے آیا ہوں، تجھ کو چاہتا ہوں، تیری تلوار اور گھوڑے کی کیا مجھے ضرورت ہے؟ یہ حجت تمام کرنا تھا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ حسین نے ہمیں بلایا نہیں۔ یہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ بہرحال ایسی شخصیتیں، بہت سے لوگ نامور تھے اس زمانے میں کہ جس کو توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ کربلا کے بعد بہت سے نامور صحابی تھے جن سے پوچھا کہ آپ کربلا میں کیوں نہیں گئے؟ آپ تو صحابی رسول تھے۔ تو واقعاً حق اور انصاف کی بنیاد پر کا توفیق نہیں تھی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ حسین کے ساتھ سب کو نہیں ملا ہے۔ جس کو توفیق ملی ہے، جس نے اپنے ظرف کو، اپنے وجود کو ایسا بنایا ہے، اسی کو توفیق ملی ہے۔ یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ کس کو توفیق ملے۔ توفیق خدا کی جانب سے ہی ملتی ہے۔ یہ اللہ کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ انسان کسی نیک کام کی طرف قدم بڑھائے، ورنہ دنیا میں کتنے انسان ہیں کس کو نیک کام کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ یہ خدا کی جانب سے کچھ نہ کچھ انسان اپنے اچھے کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر خداوند عالم، اور نہ یہ توفیق سب کو نہیں ملتی۔ آپ ایسے بھی لوگوں میں انسانوں کو پائیں گے کہ جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے لیکن نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ہے، نہیں ہے توفیق۔ اچھا، نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو نیک کام کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، لیکن وہ طریقہ جو اہل بیت اطہار نے بنایا ہے اس کو نہیں استعمال کرتے۔ مثلا خمس نہیں ادا کریں۔ بمبئی میں ایک صاحب ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، جن کے پاس کئی کروڑ کی زمین ہے، جو گورنمنٹ سے کیس لڑ رہے ہیں، پوری زمین کہ مل جائے گی تو شاید 2-3 ارب روپے کے مالک ہیں۔ نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں۔ مجھ سے کسی نے بتایا، مسئلے مسائل سب پوچھتے تھے، مجھ سے کسی نے بتایا خمس نہیں نکالتے۔ ہم نے پوچھا، اچھا وہ عمر تقریباً 80 سال ہوگی، تو زیادہ بحث تو نہیں کیا جا سکتا نا ایسے لوگوں سے۔ کتنے لوگ یہاں پر اس وقت 40 سال سے کم کے ہیں؟ 1 2 3 4 5۔ آپ 40 سال سے زیادہ کے ہیں؟ ماشاءاللہ اکثریت 40 سال سے کم کی ہے۔ تو ابھی اپنا خیال رکھیے، 40 سال سے کم والوں کو شیطان بہکاتا ہے، اور 40 سال سے کم والوں کے لیے وہ امید لگائے رہتا ہے کہ ابھی تو اسے بہکا لے جائیں گے۔ لیکن 40 سال جیسے ہی کراس ہو جاتا ہے نا، شیطان کہتا ہے کہ جا، اب تو شیطان بھی یہ امید کر لیتا ہے کہ اب تجھے کوئی راستے پہ نہیں لگا سکتا۔ 40 سال کے بعد شیطان چھوڑ دیتا ہے اسی حالت میں۔ اگر 40 سال سے پہلے شیطان کو شکست دے لیا، اگر 40 سال سے پہلے شکست دے لیا تب تو کامیاب ہے کہ 40 سال کے بعد راہ حق پر رہیں گے۔ اور اگر 40 سال کے بعد، اگر 40 سال میں شیطان کو شکست نہیں دیا تو پھر شیطان خود بھی 40 سال کے بعد ہم کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیے۔ یہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ بالکل کمین، یعنی بالکل ایسی نظر جوائے بیٹھا ہے کہ کب کس کو کھینچ نہ لے جائے۔ تو یہ شیطان کی بات آئی تو میں آج کی صلوات کی حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے 2 طرح کے شیطان ہیں، ایک جنی شیطان ہے، جناتی شیطان ہے، ایک انسانی شیطان ہے۔ فَيَبْعَدُ شَيْطَانُ الْجِنِّ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔
جناتی شیطان جو ہے وہ جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں آپ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ شیطان دور ہو جاتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم۔ انسانی شیطانوں کو دور کرنا ہے تو نبی کریم نے کہا کہ ہمارے اوپر، ہماری آل پر صلوات بھیجو، اس سے شیطان انسانی بھی تم سے دور ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو انسانوں کا شر، فساد اگر دور کرنا ہے تو نبی پر اور آل نبی پر زیادہ سے زیادہ صلوات بھیجیں۔ یہ آج کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ان حدیثوں کو لکھیے، یاد کیجئے، اور انشاءاللہ اس کو عمل میں لے آئیے۔ وہ جو صبح 100 مرتبہ صلوات ہے اس کو ضرور ہر نماز کے بعد ضرور کیا کیجئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ بہرحال صلوات کی حدیث بھی آ گئی۔ 80 سال تقریباً عمر ہے، خمس نہیں نکالتے۔ ارے میں ایسے ہی دیتا ہوں، چیریٹی کرتا ہوں۔ وہ آپ لاکھوں لاکھ چیریٹی کر ڈالیے، لیکن جو طریقہ شریعت نے معین کیا اس کے خلاف آپ جا رہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ بھئی آپ کا خمس ممکن ہے سال میں 1 لاکھ روپیہ نکلے، لیکن آپ 10 لاکھ روپیہ خرچ کر دیجئے تو فائدہ کیا ہے؟ نیت جب نہیں ہو، ہر عمل میں نیت ہے، اگر نیت نہ ہو تو فائدہ ہی نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ بھئی ثواب اور خدا سے قربت، خدا کی بارگاہ میں حاضری، اہل بیت سے قریب ہونا، یہ سب کس بنیاد پر ہے؟ نیت پر ہے۔ صبح سے شام تک آپ 100 مرتبہ منہ دھلیے، ہاتھوں کو دھلیے، کچھ نہیں ہے، لیکن ایک بار آپ نے وضو کی نیت سے چہرے پہ پانی ڈالا، ہاتھوں پہ پانی ڈالا، مسح کر لیا، تازگی تو آپ کو 10 بار مل گئی، لیکن ثواب ایک ہی بار ملا جب وضو کی نیت سے کیا۔ توجہ ہے؟ زندگی میں انسان اگر اپنے آپ کو خدا سے قریب جاننا چاہتا ہے تو دن میں 2 بار 3 بار جب بھی انسان اپنے چہرے کو دھونا چاہتا ہے تو وضو کی نیت سے پانی ڈال لو۔ یہ بھی مت سوچو کہ ابھی تو 2 گھنٹہ پہلے وضو کیا تو وہ تو باقی ہے تو پھر کیا وضو کرے، نہیں۔ الوضو علی وضو نور علی نور، حدیث ہے، وضو پر وضو کرنا نور علی نور ہے، نور پہ نور ہے، روشنی پہ روشنی ہے۔ تو بہرحال انسان ان باتوں پہ غور کرے کہ توفیق حاصل نہیں ہوتی انسان کو دولت، جو نیت ہے، جو طریقہ ہے، اگر اس طریقے پہ چل رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، کمال ہے، اتنی دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن توفیق نہیں ہے، نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ انسان کو بہرحال دیکھنا چاہیے اور خدا کی پناہ بھی مانگنا چاہیے، یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو بہت نیک کام کر رہے ہیں۔ شیطان سے بری نہیں ہے کوئی، شیطان سے بچا ہوا نہیں ہے کوئی۔ جناب یوسف جیسا نبی پاکیزگی اور طہارت کی اس انتہا پر ہیں کہ جہاں نبوت ہے ان کے پاس، کیا کہہ رہے ہیں جناب یوسف؟ جناب یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ میں اپنے آپ میں بری نہیں ہوں، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، پتہ نہیں کیوں، اس لیے کہ میرا نفس مجھ پر رحم کرے، نہیں، نفس تو میرا برائیوں کی طرف لے جانے والا ہے، لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میرا نفس تو مجھے برائیوں کی طرف لے جانے والا ہے، مگر کیا ہے؟ اِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّي، میرے پروردگار کے رحم سے میں بچا ہوا ہوں۔ اور اس عالم میں بھی کہ جب ادھر سے حملہ ہو رہا تھا، ادھر یوسف بھاگ رہے تھے اور اپنے آپ کو بچا رہے تھے، تو یوسف نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ کہا قرآن مجید نے کہ یوسف نے وہاں پر بھی یہ اقرار کیا، لولا ان رأى برہان ربہ، اگر اپنے پروردگار کی برہان کو نہیں دیکھا ہوتا تھا تو یا ہرگز یوسف اپنے آپ کو شر خدیجہ سے بچا نہیں پاتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توفیق بھی خدا کی جانب سے ملے گی،
اور شر شیطانی سے بھی خدا کی مدد سے ہی ہم بچا پائیں گے اپنے آپ کو۔ نبی کو کیا ضرورت تھی کچھ کہنے کی؟ نبی کریم سجدے میں اکثر کہتے تھے الہی لا تکلنا علی انفسنا طرفت عین ابدا، پلک جھپکنے کے برابر بھی ہم کو ہمارے حوالے نہ کرنا۔ سوچیں، کبھی غور کریں، اگر خدا نے اپنی رحمتوں اور اپنی تمام تر عنایتوں اور اپنی تمام توفیقات اور اپنی تمام محبتوں کو روک لیا اور ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دیا تو حال کیا ہوگا ہمارا؟ ہم کس قابل رہیں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ خوش تو بہت ہوتے ہیں ہم، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہ محبت اہل بیت صرف خوش ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ ذکر اہل بیت صرف خوش ہونے کے لیے نہیں ہے، فضائل اہل بیت صرف خوش ہونے کے لیے نہیں ہے کہ انسان کسی چیز سے خوش ہوتا رہے اس کو فائدہ نہیں ملتا ہے۔ یہاں تو نہیں ہوگا، پتہ نہیں آپ لوگوں کے سامنے، لیکن ہندوستان میں تو بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا، مٹھائیوں کی دکان پاکستان میں کھلی دکان ہے، شیشے میں لگی رہتی ہے، مٹھائیوں کی دکان، مٹھائیاں دیکھ دیکھ کے منہ میں پانی خوب آتا ہے، لیکن جب تک مٹھائی کھائیے گا نہیں اس وقت تک مٹھاس ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ دیکھ دیکھ کر منہ میں پانی آتا رہے، خوش ہونا، خوشبو سونگتے رہنا، مٹھائی کو دیکھتے رہنا، سب کچھ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، لیکن کیا لذت اس کی ملے گی؟ کچھ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ جب تک آپ اس مٹھائی کو کھائیں گے نہیں اس وقت تک اس مٹھائی کا مزہ نہیں ملے گا۔ سیرت اہل بیت، فضائل اہل بیت، کمالات اہل بیت پورے سب کچھ سن سن کے خوش ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ان کی فضیلتوں کو اپنی زندگی میں نہ لے آئے۔ یہ جان لے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ذرہ برابر کسی مقام پر بھی خدا سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے نزلون عن الربوبیہ فقل فینا ما شئتم، ہمیں خدائی سے نیچے لے آؤ، پھر جو چاہو ہمارے بارے میں کہو، ہمیں خدا نہ کہنا، ہمیں رب نہ کہنا۔ یعنی وہ خود خدا کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ عبادت الہی سے دور مت ہونا، ہمارے عمل کو، ہمارے کردار کو، ہماری فضیلتوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ جس طریقے سے ہم خدا کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں ویسے تم بھی سجدہ کرو۔ جس خدا نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے وہی خدا تمہیں بھی سب کچھ عطا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ورنہ فرزند رسول فرماتے ہیں، یہ حدیث چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام فرما رہے ما کل من نوی شیئا قدر علیہ، ہر چیز جس کی تم نیت کرتے ہو، ہر وہ چیز پر قدرت نہیں رکھتے ہو، نیت کرنے سے ہر وہ چیز تمہیں مل نہیں جاتی ہے، حاصل نہیں کر لیتے ہو۔ جس چیز کی نیت کرتے ہو اس سے حاصل نہیں کر لیتے ہو۔ اور پھر دوسرا جملہ فرمایا وَكُلُّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ عَلَى شَيْءٍ وُفِّقَ لَهُ، اور ہر وہ چیز جس کی قدرت بھی تمہارے اندر پائی جاتی ہے اس کو کرنے میں تمہیں توفیق بھی نہیں ملتی۔ امام فرما رہے ہیں نہ نیت سے تم عمل میں کامیاب ہوتے ہو اور نہ اپنی طاقت اور قدرت سے عمل میں کامیاب ہوتے ہو، تو توفیق ملتی کہاں سے ہے؟ کیسے توفیق ملتی ہے؟ معلوم ہے کہ ایک انسان جب تک اس خدا کی بارگاہ میں اپنے رشتے کو نہیں جوڑے گا توفیق نہیں ملنے والی ہے۔ ہر کام کی توفیق خدا کی جانب سے ملتی ہے، نہیں تو اپنے آپ زندگی میں دیکھ لیجئے، مشاہدہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ میں یہ نہیں کہوں گا تجربہ، لیکن مشاہدہ تو ہوگا، آنکھوں نے دیکھا تو ہوئی گا، منزلیں تجربے سے نہیں گزرے ہوں گے اور نہ گزرے انشاءاللہ ان چیزوں میں، لیکن دیکھا تو ہوگا۔ صحیح و سالم ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود حج کی توفیق نہیں ہے۔ بس کافی ہے، شرط موجود ہے لیکن توفیق حج نہیں ہے، توفیق زیارت نہیں ہے۔
بڑی آمدنی ہے، بڑی دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن توفیق نہیں ہے تو حج عمل میں نہیں آ رہا ہے۔ لیکن عام آدمی ہے، محنتوں سے مشقتوں سے کمائی کر رہا ہے، عام سی آمدنی ہے، تھوڑا تھوڑا جمع کر کے رکھ رہا ہے، معلوم ہوا حج کرنے بھی چلا گیا، زیارت کرنے بھی چلا گیا۔ یہ تھوڑا تھوڑا ہے، طاقت بھی کم اتنی نہیں ہے، یہ کہاں سے وجود میں آیا؟ یہ وہیں سے وجود میں آیا ہے کہ جب انسان کی نیت پاکیزہ ہے اور وہ خدا سے چاہتا ہے تو مال و دولت کی فراوانی ہے تو بھی اسے توفیق حج و زیارت نہیں ہوتی، لیکن نیت اگر خالص ہے تو تھوڑی آمدنی میں بھی اسے توفیق حج و زیارت ہو جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے، میں نے دیکھا ہے ایسے عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو واقعاً انہیں ضرورت نہیں ہے، اولاد ہے، بزرگ اولاد ہے، ان کو دیتی ہیں خرچہ سب کچھ، پھر بھی وہ محنت کرتی ہیں۔ کس لیے محنت کر رہی ہو؟ کیوں محنت کر رہی ہو؟ میری اہلیہ میری بیوی سے بات چیت ہوئی تو پتا چلا کہ ارے یہ پیسہ جمع کر کر کے عمرہ پہ جاتے ہیں، اربعین میں جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا بچہ نہیں بھیجے گا؟ کیا بھیجے گا، لیکن میں اپنے پیسے سے جانا چاہتی ہوں۔ اوہ، 1 سال تک محنت کر رہی ہیں، گھر کے اندر بیٹھی ہوئی کام کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، کس لیے؟ معلوم یہ ہوا کہ جب تک انسان خدا کی جانب سے توفیق نہ مل جائے اس وقت تک کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ بہرحال اگر انسان دیکھ لے خدا سے امید نہ ہو، توفیق نہ ہو تو بہت سی چیزیں انسان کر بیٹھتا ہے۔ اچھا، پھر بہت سے کام کرنے کے بعد انسان کو شرمندگی فائدہ بھی نہیں دیتی ہے۔ دیتی ہے فائدہ؟ نہیں۔ بھئی یہ جو غزہ پہ حملے کر رہے ہیں، پورا غزہ تباہ و برباد کر دیا، اگر ان کے دل میں کبھی ان کا ضمیر جاگ جائے، ان کا نفس بیدار ہو جائے تو کیا یہ واپس پلٹا لیں گے؟ ہیروشیما اور ناگازاکی ناگازاکی ان سب پہ جس نے بم گرایا تھا، حال کیا ہوا تھا اس کا؟ 2 لاکھ لوگ مر گئے تھے۔ بعد میں پاگل ہو گیا، جس نے بٹن دبایا تھا پاگل ہو گئے، پھر رہا تھا، احساس تھا کہ غلط کیا ہے، لیکن کیا ان کو پلٹا کے لیا ہوگا؟ تاریخ میں آپ دیکھیے، کربلا کے بعد جن لوگوں نے احساس شرمندگی دیا، فائدہ پہنچایا، ہمارے ساتھ شرمندہ ہو کے کوفے کی گلیوں میں اپنی شرمندگی کا اعلان کر رہا ہے۔ عبید اللہ ابن حور شرمندہ ہو رہا ہے، شیر پڑتا پھر رہا ہے، شرمندہ ہے۔ خولی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی شرمندگی کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہزاروں بار نہیں، لاکھوں بار تم شرمندہ ہو جاؤ، لیکن یہ بتاؤ کیا حسین کو پلٹا سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو بس قصہ یوسف میں زلیخا کو جب شرمندگی ہوئی، کہ جب احساس ہوا اپنے نفس کہ ہم نے غلط کیا ہے، کہ قرآن نے لکھا العان حصل حق، جب حق اس کے سامنے آیا تو تم نے خدا کی بارگاہ میں یوسف کے بے گناہی کا اقرار کر کے توبہ کرنا شروع کیا۔ پھر آپ کے سامنے ہے کہ خدا نے زلیخا کی توبہ کو قبول بھی کیا ہے، اور پھر اس توبہ کو قبول جو اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر کے جو اپنے کو کسی قابل نہیں سمجھ رہی تھی، کسی قابل نہیں سمجھ رہی تھی، ایسا توبہ کیا کہ خداوند عالم نے جو اس نے چاہا تھا اس سے بڑھ کے اسے عطا کیا یا نہیں عطا کیا؟ تو ہر جگہ نہیں ہے، ہمیں بھی اپنے زندگیوں میں سوچنا چاہیے کہ قدم آگے بڑھانے سے پہلے ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں شرمندہ ہو کے پلٹنا پڑے گا۔ نہیں ہوتا بھائی، انسان نہیں ہوتا، واقعا نہیں ہوتا۔ آپ غور سے دیکھیے، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، لاکھ آپ سوچتے رہتے
کاش میں نے 5 منٹ پہلے یہ کر دیا ہوتا، کاش میں نے اتنی تیز سپیڈ میں نہ لڑائی چل، کاش میں اس راستے پہ نہ گیا ہوتا. ہزاروں کاش کاش کہتے رہیے، لیکن جو ایکسیڈنٹ میں مرا ہے، جو گھر والا چلا گیا، جو ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کیا وہ واپس آئے گا؟ نہیں. انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے. اور حقیقت یہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے کرناٹک میں غالباً علی پور سے میسور ہمارے ایک دوست مولانا جا رہے تھے، اور چلانے والے گاڑی چلا رہے، کیا اسپیڈ ہو، بار بار جن کے بچے بیٹھے ہوئے تھے، مولانا کہا رہے ذرا آہستہ چلائیے، آہستہ چلائیے. صبح کا وقت تھا، کیا ہوا، کس طریقے سے ایسا برا ایکسیڈنٹ ہوا کہ کار جا کے ڈیوائیڈر کے سائڈ میں جو لوہے لگے تھے، وہ لوہے کے کنارے کیسے گئی کہ وہ ڈیوائیڈر کا لوہا آگے شیشے سے پیچھے نکل گیا. ایک جوان لڑکی تھی ان کی مولانا کی، وہ تو وہیں پہ مر گئی. دوسری لڑکی کا یہ پورا پیر یہ سب پھٹ گیا تھا، اور مولانا کا یہ پورا پیر. خود جو چلا رہے تھے صاحب، وہ جب یہ زبردست ان کا پیر ٹوٹا تھا، وہ بھی کیا کہتے ہیں پلاسٹر چڑھا ہوا تھا. کس بنیاد پر؟ تھوڑا سا ایک گاڑی تیز چلا رہے تھے، بس پلٹ کے آئے گا کچھ؟ وہ جو بچی مر گئی واپس آئے گی؟ نہیں. انسان کو اپنی زندگی میں سوچنا چاہیے ہر نیک کام کے لیے کامیابی بھی خدا کی جانب سے ملے گی، اور جہاں پر انسان ناکام ہو رہا ہے وہاں پر بھی جب انسان اپنے نفس پر بھروسہ کرتا ہے تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جناب حبیب ابن مظاہر اگر خدائی عنایتوں کے بغیر چاہتے تو حسین کی مدد نہیں کر سکتے تھے، لیکن خدائی عنایتوں کی بنیاد پر پہنچے ہیں وہاں پر. خدائی عنایتوں کی بہت سی حدیثیں تھی، میں نے لکھا تھا لیکن وقت گزر گیا. یقیناً ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ہمیں حسین کا تذکرہ، مصائب کا تذکرہ یہ کرنا چاہیے، ورنہ تعلیمات حسین. بہرحال ایام اعزا ہمارے لیے اسی لیے ہیں. فضیلتیں سنیں ہم، فضیلت سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن وہ فضیلت ہماری زندگی کو بافضیلت بنائے تو فائدہ ہے. ورنہ اگر ہم 10 دن 12 دن مجلسیں بھی کریں، اس کے بعد ہمارے اندر کوئی چینج نہ آئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ نہ کچھ تو تبدیلی آنا چاہیے. ہم اس مولا علی کے ماننے والے جنہوں نے کہا ہے مقبول من کانا یومہ سویان. گھاٹے میں ہے وہ انسان جس کے 2 دن ایک ہی جیسے ہوں. 2 دن، آج کا دن اور کل کا دن. ہر روز کوشش کیجئے. میں نے کہا یہ موبائل جو ہے یہ ہمیشہ اسے فساد کا ذریعہ نہ بنے. ہر روز کوئی نہ کوئی ایک ایسا میسج سبق آموز اپنے لیے روز پڑھیے، تاکہ ہم مولا کی اس حدیث میں نہ ہو کہ گھاٹے میں رہیں. ہر روز کچھ نیا سیکھیے، کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش کیجئے. ایسا نہ ہو کہ ہماری روز کی زندگی ویسے ہی چل رہی ہے. ہم وہ نہیں ہیں کہ جیسے اللہ نے ساری موجودات کو اس دنیا میں رکھا ہے بس اسی طریقے سے. نہیں، فآفت آئے تو اپنے آپ کو بچانا بھی پڑے گا. ہم ان حیوانوں کی طرح نہیں ہیں کہ جیسے بکریاں ہیں، بھیڑ ہے، مرغیاں ہیں، یہ سب اپنا زندگی صبح شام ہوتی ہے، وہ بھی اپنا بچاؤ کرتی ہیں، وہ بھی بچاؤ کرتی ہیں. شام کے وقت دیکھا کہ وہ ساری مرغیاں ایک ساتھ چلا رہی ہیں. ہمیں تو احساس نہیں. میں نے کہا ہوا کہ ہمیں دیکھتا رہا نیچے کی طرف، اوپر سے دیکھ رہا تھا، کچھ نہیں دیکھا مجھے. لیکن وہ جو رکھوالی کرنے والے وہ چچا آئے اور انہوں نے یوں دیکھا، اور ساری مرغیوں کی گردن اوپر اٹھی ہوئی تھی اور سب ایک ہی طرف تھی، اور سب ایک. اس گردنوں کو دیکھ کے وہ گئے اور اپنے کیبن میں سے غلیل نکال کے جیسے ہی دانا تو ایک بڑی سی چیل بھاگی. جیسے انہوں نے غلیل کا نشانہ لیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ مرغیاں، یہ بچے اپنی حفاظت کے لیے اتنی زور زور سے چلا رہے تھے، جبکہ زندگی کا سلیقہ کس نے سکھایا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. وہ حیوان ہے. سبق حاصل کرنا چاہیے، ہر چیز سے ہمیں سبق حاصل. توفیق الہی اگر ہوگی تو زندگی کامیاب ہوگی.
آخرت سعادت مند ہوگی. اور اگر توفیق الہی نہیں ہے تو پھر کامیابی نہیں ملے گی. انشاءاللہ اسی خط کی روشنی میں توفیق کیسے حاصل ہوتی ہے اگر زندگی رہی تو کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. توفیق ہے اگر تو انسان حسین کا حامی و مددگار بن سکتا ہے، اور اگر توفیق نہیں ہے تو در حسین سے انسان گزر جائے گا لیکن حسین ہی نہیں بن پائے گا. توجہ فرما رہے ہیں. سن 40 ہجری میں جب علی جا رہے تھے تو علی نے اپنے پورے گھر کو حسن کے حوالے کیا تھا. سن 50 ہجری میں جب حسن جا رہے ہیں تو اپنے پورے گھر کو حسین کے حوالے کیا. پورے گھر کو حسین کے حوالے کیا. لیکن زوجہ حسن کی بیوی دیکھ رہی ہے کہ خود بیوی سے کہا میرے لال کو لے آؤ. اپنے بیٹے قاسم کو بلوایا، ساتھ میں ایک تعویذ کہا میرے سامنے اس کے بازو پہ. کیوں؟ جام زہر مل چکا ہے. حسن زہر سے تڑپ رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. قاسم سے کیا باتیں کی مقتل نے لکھا. مقتل نے نہیں لکھا لیکن اتنا ضرور قاسم کی ماں سے یہ کہا ام فروہ یہ تعویذ اس کے بازو پہ ہمیشہ بندھا رہے، کھولنا نہیں. چچا کی سرپرستی میں عزادارو یتیم امام حسن قاسم کبھی احساس یتیمی نہیں کیا، اس لیے کہ چچا نے ایسی سرپرستی کیا. حسین نے قاسم کو بڑا کیا، عباس نے قاسم کی تربیت کیا، گھر میں بچہ پڑھ رہا ہے پل رہا ہے. عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا، حسین کے ساتھ حسین کی ذمہ داری میں جتنے ہیں سب آ گئے، سب آئے ہیں. قاسم بھی اپنے ماں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. ہاں عزادارو قاسم تو 2 سال کے تھے. قاسم تو 2 سال کے تھے جس وقت ان کا بابا ہی گیا تھا کربلا میں. 13 سال لم یبلغ الحلم، 13 سال کی عمر تھی، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے. قاسم سے چھوٹا حسن کا ایک اور بیٹا بھی تھا جس کا نام عبداللہ تھا. 11 سال کے عبداللہ بھی کربلا میں شہید ہوئے. حاضردارو یتیم عبداللہ یتیم حسن قاسم کا ماتم کرنا ہے. اے عزادارو عجب منظر تاریخ نے لکھا ہے. شب عاشور ماؤں نے اپنے بچوں کو تیار کیا تھا، ایک ایک بچہ تیار تھا. کل سب حسین پہ جان دینے کو تیار تھے، لیکن جب صبح عاشور نمودار ہوئی اس حملے کے بعد سب سے پہلے علی اکبر نے جا کے شہادت دے دیا. تو اب بنی ہاشم کے بچوں میں جو اور بچے تھے ان کے اندر اور ولولہ بڑھا اور ہوا. اب حسن کا لال قاسم آیا، چچا مجھے جانے کی اجازت دیجئے. حسن کے لال کو گلے سے لگا کے رخصت کیا کہ نہیں. 3 بار 4 بار بار قاسم آ کے اجازت مانگتے نہیں ملتا. اچانک وہ وقت آیا کہ جس وقت ماں نے دیکھا کہ قاسم کم خیمے میں کنہا اپنے زانوؤں کے درمیان سر کو ڈالے جھر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے ماں نے آ کے لال سے پوچھا اے میرے لال، ارے سیسنا مایوسی کیوں ہے، اتنی نا امیدی کیوں ہے؟ ماں نے بیٹے کے چہرے کو اٹھایا، اے میرے لال قاسم خیر تو ہے؟ کہا چچا اجازت نہیں دیتے. ایسی مصیبت آئی کہ چچا جنگ کی اجازت نہیں دیتے. عزادارو ماں نے کہا بیٹا میرے لال تمہارا باپ جب رخصت ہو رہا تھا یہ تعویذ تمہارے ہاتھوں پہ باندھا تھا، مجھ سے یہی کہا تھا کہ کسی مصیبت کے وقت میں اس تعویذ کو کھولنا. اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ اے عزادارو
اپنے ہاتھوں کے سامنے بابا کی تحریر کو دیکھا. اے عزادارو، ارے بابا کی تحریر کو دیکھا. تحریر کو دیکھتے ہی تیزی سے اٹھے، خیمے سے باہر نکلے. اب جو دوڑتا ہوا قاسم کو آتے ہوئے دیکھا، حسین نے سر کو جھکا لیا. حسین جانتے تھے اب کیا ہونے والا ہے. تحریر لا کے باپ کی چچا کو دیا. ارے بھیا کی تحریر جیسے ہی حسین نے دیکھا، اس تحریر کو دیکھتے ہی آنکھوں سے لگایا آنسو. ارے شاید ساتھ میں گزارا ہوا ہر لمحہ حسین کو حسن کے ساتھ یاد آیا. ارے حارث نے لکھا ہے چچا نے بھتیجے کو گلے لگایا، ایسا روئے فغش علیہما، دونوں پہ غشتاری ہو گیا. اجرکم علی اللہ. اے عزادارو، جناب قاسم نے اجازت مانگی. خط میں یہی لکھا تھا، اے میرے لال، ارے جب عاشورہ کا دن ہوگا تمہارا چچا نرغے آدھا میں گھرا ہوگا، اور جب تمہیں رن کی رضا نہ ملے تو میری طرف سے جا کے اپنے چچا کو یہ خط دکھا دینا. جیسے ہی جناب باب حسن کا خط دیکھا، جناب قاسم کو عزادارو، حسین نے قاسم کو سجایا، عباس نے گھوڑے پہ بٹھایا، ننھا سا ماما سر پہ باندھا، تلوار لٹکایا. عزادارو، کہا جاؤ ماں سے خدا حافظ کر لو. ماں کے پاس گئے، بیویوں نے رخصت کیا. دشمن کا مورخ لکھتا ہے کہ جس وقت میں نے دیکھا کہ خیمے سے ایسا لگا کہ جیسے کوئی ماہ کامل 14ویں کا چاند خیمے سے نکل گیا. اے عزادارو، جناب قاسم میدان کی طرف گئے. ارے ایسا جوان ہے جو جانے کے بعد میدان میں رجس پڑ رہا ہے. مجھے پہچان لو، میں قاسم ابن حسن ہوں، میں علی کا پوتا ہوں. اپنا تعارف کروایا، اور تعارف کروانے کے بعد میدان میں بڑھ بڑھ کے حملہ کرنا شروع کیا. عزادارو، ارے جنگ کی کیفیت بڑی عجیب تھی قاسم کے سامنے. اب جو حملہ کیا، ارے اس شیر نے تو قلب لشکر میں جو بیچ میں حملہ کیا، بیچ سے لشکر بھاگا، دونوں طرف سے لشکر آیا. اس درمیان اب جو مل گیا حملہ ہوا. قاسم نے آواز دیا، یا بادرکنی، اے چچا مدد کو آئیے. ادھر قاسم لشکر کے اندر، ادھر لشکر نے گھیرا، ادھر سے حسین آگے بڑھے. اب جو حسین نے آگے بڑھے گھوڑے کو بڑھایا، لشکر ادھر سے ادھر گیا.
مصیبت خوش خبری مادر قاسم نے جو پائی مہندی کی شبائی لو بیبیو خوش ہو میری امید برا
Ya Hüseyin, 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 से जब कासिम की मयात आएगी, रन से जब कासिम की मयात आएगी, और माँ कलेजा थाम के रह जाएगी, रन से जब कासिम की मयात आएगी, रन से जब कासिम की मयत आएगी, टुकड़े टुकड़े हो गया सारा बदन, 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 किस तरह मैयत तेरी अब आएगी, रन से जब कासिम की मयत आएगी, रन से जब कासिम की मयत आएगी, मेरा बंदा था बड़े अरमान से, मेरा बंदा था बड़े अरमान से, सहरा बंदा था बड़े अरमान से, मेरा बंदा था बड़े अरमान से, क्या कबर दी हर कली मुरझाएगी, रन से जब कासिम की मयत आएगी, रन से जब कासिम की मयत आएगी, दे न पाएगी कफन मजबूर माँ, 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 सर से चादर जब उतारी जाएगी, रन से जब कासिम की मयत आएगी, रन से जब कासिम की मयत आएगी, माँ ने पाला था तुम्हें क्या इसलिए, 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 हर तमन्ना दिल में ही रह जाएगी, रन से जब कासिम की मयत आएगी, रन से जब कासिम की मयत आएगी, आएंगे जो लाश के टुकड़े नजर, 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 से माँ देखती रह जाएगी, रन से जब कासिम की मयत आएगी, रन से जब कासिम की मयत आएगी, ये ना सोचा था तुम्हें परदेस में, ये न सोचा था तुम्हें परदेस में, ये ना सोचा था तुम्हें परदेस में, ये न सोचा था तुम्हें परदेस में, चोर के माँ तुम्हें तन्हा जाएगी, रन से जब कासिम की मयत आएगी, रन से जब कासिम की मयत आएगी, माँ तुम्हें ढूंढेगी कासिम अब कहाँ, माँ तुम्हें ढूंढेगी कासिम अब कहाँ, माँ तुम्हें ढूंढेगी कासिम अब कहाँ, याद तेरी जिस घड़ी तड़पाएगी, रन से जब कासिम की मयत आएगी, रन से जब कासिम की मयत आएगी,
حافظ و ناصر تمہارا میرے لال، 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 قید ہو کر اب وطن ماں جائے گی، تن سے جب قاسم کی میت آئے گی، تن سے جب قاسم کی میت